کہ دلوں کا غم مٹاتا ہے، دلوں کا غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ کیا بات ہے، دلوں کا غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑ ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب اسے پوچھے، کوئی یعقوب اسے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کیا بات ہے، کوئی یعقوب اسے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، اور انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، کیا بات ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، سبحان اللہ۔ خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ اور محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبو یہ لاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، بڑی خوشبو یہ لاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ اور مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے، میری بگڑی بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ حضرت حسان کیا فرماتے ہیں حضور کی میلاد پڑھتے ہوئے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا صاحب کمال کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ یہ تو حضرت حسان ہے، صحابی رسول، اور جب منبر پر ٹھہرتے تھے نا میرے آقا علیہ السلام حضرت حسان کے لیے دعا فرماتے، اللہم عید الحسان بروح القدس، اے اللہ حضرت حسان میری تعریف کے لیے ٹھہرے ہیں، میری میلاد کے لیے ٹھہرے ہیں، اے اللہ تو حضرت حسان کی جبرائیل امین کے ذریعے مدد فرما۔ اور جبرائیل امین کی مدد ہوتی، حضرت حسان صحابی رسول حضور کی میلاد پڑھتے۔ اللہ نے زمین کو بنایا لیکن زمین کو زمین کی مرضی کے مطابق پیدا نہیں کیا، اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، آسمان کو آسمان کی مرضی کے مطابق پیدا نہیں کیا، اللہ نے شمس کو بنایا، سورج کو سورج کی مرضی کے مطابق نہیں بنایا، چاند کو پیدا کیا، چاند کو چاند کی مرضی کے مطابق نہیں بنایا، لو کو بنایا، ان کو ان کی مرضی کے مطابق نہیں بنایا، قلم کو پیدا کیا، قلم کو قلم کی مرضی کے مطابق پیدا نہیں کیا، حضرت آدم کی تخلیق فرمائی، آدم کو آدم کی مرضی کے مطابق پیدا نہیں کیا، حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، موسیٰ کو موسیٰ کی مرضی کے مطابق پیدا نہیں کیا، حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، عیسیٰ کو عیسیٰ کی مرضی کے مطابق پیدا نہیں کیا، حضرت نوح کو بنایا، حضرت نوح کو نوح کی مرضی کے مطابق پیدا نہیں کیا، حضرت شیش کو بنایا، حضرت شیش کو شیش کی مرضی کے مطابق پیدا نہیں کیا، لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت پر کہ جب مصطفیٰ کے خلقت کی باری آئی، جب مصطفیٰ
جان رحمت کی ولادت کی باری آئی تو گویا کہ اللہ نے مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کو مصطفیٰ جان رحمت کے مرضی کے مطابق پیدا فرمایا. اور آؤ صحابی رسول حضرت جابر بن سمرہ کی بارگاہ میں وہ کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ ایک رات 14ویں رات کا چاند تھا، اپنے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا. میں آستان رسالت پر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام سرخ رنگ کا دھاری دار لباس پہنے ہوئے آرام فرما رہے ہیں. سرخ رنگ کا دھاری دار لباس پہنے ہوئے آرام فرما رہے ہیں. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک طرف 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا تھا اور دوسری طرف رخ مصطفیٰ کو دیکھتا تھا. پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا تھا، پھر رخ مصطفیٰ کو دیکھتا تھا، پھر 14ویں رات کی چاند کو دیکھتا تھا، اس کی آب و تاب کو دیکھتا، چمک کو دیکھتا، پھر رخ مصطفیٰ کو دیکھتا. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند ہے، چمک رہا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت اپنے آستانے پر آرام فرما ہے. میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا، پھر رخ مصطفیٰ کو دیکھتا. صحابی رسول فرماتے ہیں آخر میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ 14ویں کا چاند بھی ہے کہ رخ مصطفیٰ سے حسن کی بھیک مانگتا نظر آ رہا ہے. یہ تو میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کی شان ہے. ارے میرے آقا کی عظمت کا اندازہ لگاؤ کہ جب جھولے میں ہیں میرے آقا تو فرشتے جھولا جھولا رہے ہیں. جھولے میں ہیں، فرشتے جھولا جھولا رہے ہیں. اور جب مصطفیٰ جان رحمت نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں جب جھولے سے میں آسمان کی طرف دیکھتا تھا چاند سے باتیں کیا کرتا تھا. چاند سے بات کرتے ہیں مصطفیٰ، جھولے میں ہیں مصطفیٰ، چاند سے باتیں کر رہے ہیں مصطفیٰ. اور آپ فرماتے ہیں جب چاند اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا تو میں سجدہ کرنے کے اس کی آواز کو جھولے میں سنا کرتا تھا. آپ اندازہ لگاؤ، بچپنے کا عالم ہے مصطفیٰ جان رحمت کا. حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہیں مصطفیٰ جان رحمت، جھولے میں ہیں مصطفیٰ جان رحمت، اور چاند کو دیکھتے ہیں اور چاند سے باتیں کرتے ہیں. حضرت عباس نے اسی مقام پر کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آپ جھولے میں تھے اور جیسے جیسے آپ اپنی انگلیوں کا اشارہ کرتے تھے چاند آپ کی انگلیوں کے اشارے سے رقص کرتا نظر آتا تھا. آپ اشارہ فرما رہے ہیں، جدھر اشارہ فرماتے ہیں چاند ادھر چلا جاتا ہے، ادھر اشارہ فرماتے ہیں چاند ادھر چلا جاتا ہے، دائیں طرف اشارہ فرماتے ہیں چاند ادھر چلا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بچپنے کے عالم میں تھے عام کی ان اداؤں کو دیکھنے کے بعد میں ایمان لانے پر مجبور ہو گیا. ایمان لانے کے لیے جب میں ایمان لانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں ان اداؤں کو دیکھ کر میں ایمان لانے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے میرے آقا کی شان، یہ ہے میرے آقا کا مقام. جب حلیمہ سعدیہ آمنہ کے گھر میں گئی تھی حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے اس غرض سے کہ دودھ پلائیں اور آپ سنبھالیں حضور علیہ السلام کو، اور جیسے ہی اپنے آگوش میں حلیمہ سعدیہ نے میرے آقا علیہ السلام کو لیا تھا تو حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا اے آمنہ تیرا لال تو بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے.
حسین و جمیل معلوم ہوتا ہے، اور اتنا حسین ہے، اتنا جمیل ہے کہ اتنا حسین ہم نے بنی سعد کے قبیلے میں کسی بچے کو نہیں دیکھا ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے حلیمہ تو گاؤں سے آئی ہے، تیرے قبیلے میں تو کہتی ہے ایسا حسین نہیں ہے۔ ارے میں تو مکے میں رہتی ہوں، مکے میں آتی جاتی ہوں، پورے مکے سے واقف ہوں، پورے مکے شہر میں جانتی ہوں کہ میرے لال جیسا کوئی نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ ٹھہرے ٹھہرے اسی مقام پر حضرت عبد المطلب بھی موجود ہیں۔ عبد المطلب جو آپ کے دادا جان ہیں، وہ کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے کہ مکہ المکرمہ میں کوئی تیرے بیٹے جیسا نہیں ہے حسین۔ ارے میں تو مکہ کے باہر تجارت کے لیے جاتا ہوں، کئی شہروں کو جاتا ہوں، مختلف علاقوں کو جاتا ہوں، مختلف ایریے میں جاتا ہوں، مختلف جو ہے ریاستوں میں جاتا ہوں، مختلف ملکوں کو جاتا ہوں، میں نے اپنے پوترے جیسا حسین کسی ملک میں نہیں دیکھا ہے۔ اور اس مقام پر اگر آپ حضرت جبرائیل امین کے کمنٹ کو لیں تو جبرائیل امین یہ کہتے نظر آئیں گے۔ جبرائیل امین سے کسی نے پوچھا، حضرت عائشہ سے روایت ہے، عائشہ صدیقہ جو ام المومنین ہے، عائشہ صدیقہ جو پاکیزہ بھی ہے، اور جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں پورے سورہ نور کو آپ کی پاکیزگی پر نازل فرمایا ہے، وہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل بتا تو نے میرے نبی جیسا دیکھا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا، اے عائشہ نبی موجود ہیں، میں نے مشرق بھی دیکھا ہے، میں نے مغرب بھی دیکھا ہے، میں نے شمال بھی دیکھا ہے، میں نے جنوب بھی دیکھا ہے، میں آسمان کو بھی میں جانتا ہوں، میں آسمان کو بھی دیکھا ہے، میں نے لوح کو بھی دیکھا ہے، قلم کو بھی دیکھا ہے، جنت کو بھی دیکھا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا ہے، ساری زمین و آسمان کو دیکھا ہے، اور سارے آسمان اور زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، مگر یا رسول اللہ آپ جیسا حسین نہیں دیکھا ہے۔